ایک ایسے سمے جب ملک کا ایک بڑا حصہ سیلاب برد اور وفاقی دارالحکومت سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، آپ سب لوگوں کو دا بلیک ہول میں خوش آمدید۔ پاکستان ایک بھرپور افرادی قوت رکھتا ہے اور اس ہیومن ریسورس کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک کو کئی معاشی بحرانوں کا سامنا ہے، اور ایسے میں نوجوانوں کی یہ خواہش کہ انہیں مالی آسودگی یا فائنینشیل انڈیپینڈنس نصیب ہو کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بھرپور اور ایک مناسب رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ کاروبار، بزنس یا انٹرپرنورشپ کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، اور یہی آج ہماری گفتگو کا مقصد بھی ہے۔ عنوان آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، یوتھ اینڈ بزنس اپرچونٹیز ان پاکستان، اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے وی آر ویری گلیڈ ٹو ہیو آور گیسٹ اسپیکر۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے گلباز مشتاق صاحب۔ آپ وکالت سے وابستہ ہیں، کارپوریٹ لاء کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بزنس اور انٹرپرنورشپ بھی آپ کے میدان ہے، اینڈ آپ ایک گروپ آف کمپنیز جو ہیں اس کو بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ آج کے سیشن کی میزبانی کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں میرے بائیں جانب تشریف فرما اکمل شہزاد گھمن صاحب۔ براڈ کاسٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اس کے علاوہ علم و ادب، میڈیا اور تحریر و تحقیق کی دنیا کے مسافر ہیں۔ آپ شورۂ آفاق کتاب میڈیا منڈی کے علاوہ 2 پنجابی کہانیوں کے مجموعے کے مصنف بھی ہیں، جن کے نام اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اے کہانی نہیں اور پنجرے وچ آلنا ہے۔ آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ، خاص طور پہ اتنے ابر آلود موسم میں۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ موضوع اہم ہے، اس میں آپ کی شمولیت ظاہر ہے کہ ضروری ہے، بس آپ انتظار کیجیے گا کہ گفتگو کے بعد کب ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے۔ جب وہ مرلہ ہے تو بس اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ یہ مائکروفون آپ کے سپرد کر دیا جائے، پھر آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک بھی واضح اور صاف پہنچ پائے گی۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ نوجوان پاکستان کے معاشی مستقبل اور اپنے معاشی مستقبل دونوں کو کیسے مضبوط اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ پلیز ویلکم اکمل شہزاد گھومن اینڈ اور گیسٹ اسپیکر گلباز مشتاق۔ نیت صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ ہمارے سیشن اور ہم دونوں کا تعارف کروایا۔ تو میں آڈینس صاحب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خراب موسم کے باوجود آپ لوگ تشریف لائے، اور جو لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، آئی ایم تھینکفل ٹو یو ایز ویل۔ تو اس وقت جو ملک میں ہمارے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہے وہ ظاہر ہے بہت افسوسناک ہے۔ پہلے خیبر پختونخوا میں بہت جانی مالی نقصان ہوا، اور اب پنجاب میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج دنیا بھر میں جو اس موسمیاتی خرابی میں پاکستان یا ترقی پذیر ممالک کا اتنا حصہ نہیں ہے جتنا انہیں نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو کچھ یہ کہ ہمارے ہمسائے ملک سے جس طریقے کے ساتھ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ہمیں اس کے مطابق وہ آگاہ نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے بھی کچھ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ سیلاب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یہاں بہت نقصان اور ایک بڑی ڈیمیجنگ سچویشن ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آفٹر آل یہ ایک فطرت کی طرف سے، نیچر کی طرف سے وہ زرخیزی اور کچھ پازیٹیوٹی بھی لے کے آتا ہے۔ دعا ہے کہ یہ جو برا وقت ہے ہمارے وطن عزیز کے لوگوں سے آگے چل کے یہ سیلاب شاید سندھ کو بھی تھوڑا دعا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے کسی بھی ہمارے ملک کے شہری کو، بلکہ دنیا کے کسی بھی انسان کو کسی قدرتی آفت سے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو گلباز صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں نوجوانوں کے لیے بزنس میں کیا اپرچونٹیز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جی امیر سے لوگ نفرت کرتے ہیں یا پیسہ کمانے سے، تو وہ شاید اس لیے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے وہ اپنے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے امیر ہونا، یا یہ لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ لیکن یہ کہ ماڈرن دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے لیے اچھے طریقے کے ساتھ، جائز طریقے کے ساتھ منافع کماتے ہیں یا انڈسٹری لگاتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، تو آپ نہ صرف اپنا بھلا کرتے ہیں بلکہ آپ اپنے ساتھ بے شمار لوگوں کو انکارپوریٹ کر کے ان کو بھی ایلیویشن دیتے ہیں، ان کو بڑھوتری دیتے ہیں، اور آپ کا معاشرہ، ملک ترقی کرتا ہے
اگر وہ جائز اصولوں کے مطابق اور فیئرنیس کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے اور ان کو سامنے رکھ کے وہ گرو کرے. تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جس طریقے کے ساتھ بہت لوگوں کی شکایات ہیں, لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو دا چانسز ٹو انہانس دیئر بزنسز اور ایون اسٹارٹ دیئر بزنسز. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ پاکستان میں لوگوں کو کس طرح کے چیلنجز ہیں, خاص طور پہ نوجوانوں کو بزنس میں آنے کے حوالے سے اور بزنس میں گرو کرنے کے حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ گمن صاحب. سب سے پہلے تو میں جو آپ نے بات کی ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے, یہ بہت ہی ایک ٹریجک ٹائمز ہیں جو گزر رہے ہیں, اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ اتنی ڈیمیجنگ ہے کہ شاید گورنمنٹ کے لیے جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا. تو اسی پیرائے میں ہم لوگوں نے, ہماری بگ سکسیس فیملی گروپ آف کمپنیز نے تقریباً 30 کروڑ روپے جو ہیں وہ مختص کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر ہم یہ خرچ کریں گے. وہ ایک ڈفرینٹ ہے, لیکن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے اس مشکل وقت سے ہمیں نکالے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایک مشکل وقت کے اندر اپرچونٹیز بھی آتی ہیں, ہم اپنا یہ پروجیکٹ بگ سکسیس فیملی کا سیلاب کی وجہ سے پلان کر رہے تھے کہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, لیکن پھر ہم نے یہ سوچا کہ یہ وہ وقت ہے جب ملک کو سب سے زیادہ ایک فائنینشیل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے, تو ہمیں اس پلان کو, اس پروجیکٹ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے بڑی تفصیل سے یہ سوال کیا ہے, انفیکٹ آپ کے سوال کے اندر جواب ہے. پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت, ہم جانتے ہیں کہ بزنس کے حوالے سے انتہائی مخدوش ہے, اور اس کی ریزن کیا ہے؟ جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹی نہیں ہے, اوور آل ہماری کنٹری کے اندر بزنس کا ایک انوائرمنٹ نہیں ہے. جب ہمارے ہاں انوائرمنٹ نہیں ہے تو ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے سکسیزفل بزنسز ہیں یہاں جو ہم دیکھتے ہیں, آپ کبھی کسی جگہ کسی محفل میں بیٹھ کے بات سن لیں کہ فلاں بزنس بڑا سکسیزفل ہے, تو ہمیشہ بتانے والا کبھی بھی اس بات کے اوپر فوکس نہیں رکھے گا کہ اس بندے نے اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کیا, کیسے اس کو سیٹ اپ کیا, کیسے اس کو گرو کیا, اور کیسے اس کو سسٹین کیا. ہمیشہ اس کی بات کے اندر جو ایک ایلیمنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا تکے گا کہ جی وہ دیکھیں جی فلاں بندہ تھا, وہ چھوٹے سے ایک شاپ شروع کی تھی, آج دیکھیں اتنا بڑا جو ہے بن گیا, بس جس دا کام چل پا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بزنس ایک سائنس ہے, بزنس کے ایک سائنٹیفک اصول ہیں. آپ بزنس کو ان سائنٹیفک اصولوں کے مطابق کریں گے, آپ کا بزنس جو ہے وہ سکسیزفل ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر بزنس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے. پھر ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ یہ تھیوریٹیکل حد تک تو ہے, ہمارے جتنے گریجویٹس ہیں وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کرنے کے بعد کبھی اپنا بزنس کرنے کا نہیں سوچتے. ایون آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ آئے روز سنتے ہیں کہ ڈنکی لگا کے لوگ جا رہے ہیں. آپ کا خیال کیا ہے کہ جو لوگ ڈنکی لگا کے جا رہے ہیں وہ فری میں جا رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ وہ لوگ 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے تو دوسرے ملکوں میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے جا رہے ہیں, اور وہاں جا کے کریں گے کیا؟ وہ پیزے سپلائی کریں گے. نہیں, وہ تو گلباز صاحب بات یہ ہے کہ ڈنکی لگا کے بھی اگر آپ پہنچ جائیں اور آپ پیسے کمانے شروع کر دیں, ڈالر یا پاؤنڈ یا جہاں کسی ملک میں بھی آپ گئے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ اس میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جس طریقے کے ساتھ جان کا ایک خطرہ ہے کہ آپ رستے میں بھوکے پیاسے یا تشدد سہتے ہیں, اور پھر یہ کہ بعض اوقات کشتی ڈوب جاتی ہے. یہ ایسی کئی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ پورے کا پورا جہاز ڈوب گیا, جس میں صرف پاکستان کے لوگ نہیں, وہ دنیا جہان سے جو لوگ جاتے ہیں ترقی پذیر ممالک سے, ان لوگوں نے اپنی جان کی بازی وہ ہار کے. تو اگر ان کے اپنے ملکوں میں ان کو اچھی اپرچونٹیز ملتی تو شاید وہ یہ رسک نہ لیتے. آف کورس یہی بات ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں. اب اس میں پرابلم جو ہے وہ یوتھ کا نہیں ہے.
جو ہماری یوتھ ہے ان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ پروجیکٹ آج فارملی لانچ ہونے جا رہا ہے. یسٹرڈے ہم نے اس حوالے سے ایک دو ٹویٹس کی کہ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ ود ان 48 آورز میں لائیو ہو جائے گی, اور آج وہ لائیو ہونے جا رہی ہے. آپ یقین کیجئے چونکہ وہ ویب سائٹ لائیو تھی لیکن ہم نے اناؤنسمنٹ نہیں کی ہوئی تھی, بس اس کی ٹیسٹنگ چل رہی تھی, ہماری ٹیمز بیٹھی ہوئی تھی, رات ساری وہ کام کرتی رہیں. اس دوران ہمیں 3 ایپلیکیشنیں جو ہیں وہ ریسیو ہوئی ہیں. کسی نے ہمارا ٹویٹ پڑھ کے, نوجوانوں نے ہماری ویب سائٹ سرچ کر کے, حالانکہ ہم نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہماری ویب سائٹ لائیو ہے, وہاں سے جا کے انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے, ہمیں گائیڈ کیجیے. تو ہم آپ کے بزنس کی طرف آتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں یا کوئی ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں تو وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو باہر کے ملکوں سے کوئی دوسرے ممالک کرتے ہیں, کوئی پلانٹ لگاتے ہیں, کوئی فیکٹری لگاتے ہیں, کوئی گاڑیوں کا یا کوئی بھی کام کرتے ہیں. تو وہ بھی سننے میں آتا ہے جی کہ یہ گاڑیاں فلانا ملک ہمیں دے گا اور بعد میں یہاں پلانٹ لگائیں گے, لیکن اکثر وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی پلانٹ لگا بھی ہے تو اس کے پارٹس باہر سے آتے ہیں, وہ یہاں صرف اسمبل ہوتی ہیں. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی کیا مشکلات ہیں کہ ہمارے ہاں انٹرپرینیورشپ اس طرح گرو نہیں کر پاتی, یا ان کو لوگوں کو کیا ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو ان کو روک دیتے ہیں ان کی گروتھ کے حوالے سے بزنس میں؟ دیکھیں, جو بات ہو رہی تھی وہ لاجیکل کنکلوژن یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ بزنس سے ریلیکٹنٹ ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میجورٹی چانسز یہ ہیں کہ ہمارا بزنس فیل ہوگا. اور بزنس فیل ہونے کا یہ ایکسپیکٹیشن ان کو کیوں ہے کہ ان کو ٹریننگ نہیں ہے. جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ بزنس ایک سائنس ہے اور سائنٹیفک اصولوں کے مطابق آپ بزنس کریں گے تو آپ کا کامیاب ہوگا. وہ کیا ہے بیسیکلی؟ وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بزنس کرتے ہیں آپ کا ایک پراپر کارپوریٹ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. جب آپ اس کارپوریٹ انفراسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں اپنے بزنس کے ساتھ, تو آپ کے بزنس نے سکسیزفل ہونا ہوتا ہے. اس کے جو چانسز ہیں وہ میکسیمائز ہو جاتے ہیں. پھر دوسری ریزن جو ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سکسیزفل بزنس مین ہیں وہ ینگسٹرز یا نیو کمرز کا ہاتھ نہیں پکڑتے. مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ٹرکی کے اندر چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے بزنسز کی جو اونرز ہیں وہ آگے فرینچائز آفر کرتے ہیں. پاکستان کے اندر فرینچائز آفر کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر کوئی ایک ینگسٹر ہے, اگر وہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے, سے فار ایگزامپل وہ کوئی ریسٹورنٹ اوپن کرنا چاہ رہا ہے, وہ کوئی گارمنٹس کا بزنس کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ اسکریچ لیول سے اپنے اس بزنس کو بنائے اور کھڑا کرے, جو کہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا. ہمارے ہاں کتنے پریمیم برانڈز ہیں, اگر وہ فرینچائز آفر کر رہے ہوں تو اس کے لیے اس میں سیکیورٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہاں کتنے اچھے ریسٹورنٹس ہیں, آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے کچھ ریسٹورنٹس ہیں, اب ان کی چینز جو ہے لاہور میں اوپن ہو رہی ہیں. لاہور کے کچھ اچھے ریسٹورنٹس ہیں, ان کی چینز یہاں اوپن ہو رہی ہیں, اسی طرح اور دوسری جگہوں کے اوپر. اب یہ جو سارے ریسٹورنٹس ہیں وہ اپنی برانچز خود اوپن کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک بندہ ہے, ایک ینگسٹر ہے, اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے, وہ سوچتا ہے کہ یہ پیسے میں نے ڈنکی میں نہیں لگانے, میں اپنا یہاں بزنس کرتا ہوں, اور اس کو کسی اچھے ریسٹورنٹ کی کسی اچھی گارمنٹس جو برانڈ ہے اس کی فرینچائز مل جاتی ہے تو وہ سیکیور ہے. میرا خیال ہے کہ ایک اور جو بڑا شاید جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ وہاں اگر کوئی بندہ گورنمنٹ کی کسی ایجنسی کے پاس جاتا ہے تو کوئی یہاں تو ہماری ایسی کوئی کنسلٹنسی فرم یا گورنمنٹ کے کسی ادارے کا کوئی امکان یا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. آپ مجھے تو کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جس کے پاس بندہ جائے, جس طرح ایجوکیشن کے ہمارے اچھی انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی وہ آپ کا ایپٹیچیوڈ دیکھتے ہیں اور آپ کی کیپیبلٹی دیکھتے ہیں, پھر آپ کو ایڈوائس کرتے ہیں کہ جی آپ فلانے کورس میں داخلہ لیں. تو یہاں اگر کسی بندے کے پاس پیسہ ہے
تو وہ کس کے پاس جائے اور اس سے پوچھے؟ اگر آپ کسی دوست یا ملنے والے سے پوچھے تو ہو سکتا ہے، میرے اپنے نالج میں ایسا ہے کہ لوگوں نے پیسے دیے، ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا. ایک ریٹائرڈ بندہ ہے کسی آرمڈ فورسز سے یا کسی سول ادارے سے، وہ ریٹائرڈ ہوا، اس نے پیسے لیے کہ کوئی مکان بنائے یا کوئی بزنس کرے، تو وہ لوگوں کے بچے اس ایج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کسی دوست کو دیے تو وہ دوست پیسے ہڑپ کر گیا. اچھا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے دوست کی بدنیتی نہ ہو، لیکن چونکہ ان کو خود وہ شوق ہوتا ہے بزنس کا، ان کو تجربہ نہیں ہوتا، یا اگر تجربہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس کیپیسٹی ان کے پاس نہیں ہوتی، یا ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ منافع شیئر کر سکیں، یا وہ کاروبار ڈوب جاتا ہے. تو پاکستان میں ایسا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ادارہ نہیں کہ جو یہ گیج کرے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ کے یہ قابلیت ہے، آپ ان کاروبار میں ان کاروبار میں یا ان بزنسز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ جیسے انڈیا ہے یا دنیا کے اور کچھ ممالک ہیں، اگر آپ فلم بنانے کا کوئی آپ سالڈ پروگرام دیں تو ہو سکتا ہے بینک آپ کو لون کر دیں، اور پاکستان میں بھی ایک زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے. تو اب یہ کہ یہ سچویشن کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایسا ادارہ گورنمنٹ کا ہے جو کوئی نوجوانوں کو گائیڈ کر سکے کہ بھئی آپ کے پاس اگر 10 لاکھ ہے، 20 ہے، 50 ہے، 5 کروڑ ہے، تو آپ کون سا بزنس کریں؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک پنجابی میں بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے پیسوں سے کاروبار کر کے آپ کو کبھی بھی پروفٹ نہیں دے گا. یہ اس بات کو آپ بھول جائیں کہ جتنے لوگ کہیں جی آپ انویسٹمنٹ دیں، ہم بزنس کریں گے، بزنس کر کے آپ کو پروفٹ دیں گے، آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیکیور ہے اور فلاں ہے، یہ ایبسلیوٹلی فالس ہے. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی انویسٹمنٹ اپنے پاس رکھیں، آپ اس انویسٹمنٹ کو کی بیسس کے اوپر سائنٹیفک اصولوں کے مطابق بزنس سٹارٹ کریں. کسی صورت میں کہوں گا کہ کبھی بھی اس طرح کی کسی اسکیم میں نہ آئیں کہ جی اتنے پیسے آپ انویسٹ کریں، اتنے پرسنٹ آپ کو جو ہے وہ پروفٹ ملے گا. اٹس ایبسلیوٹلی فالس. جتنے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلمس ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ بزنس کا بیسک ماڈل یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کو خود کریں. جب اور کس طرح کریں؟ ایک سائنٹیفک اصول کے مطابق. دوسری بات جو آپ نے سر کہی ہے کہ ایگزیکٹلی جو شروع میں انٹروڈکشن کروا رہے تھے کہ آئی ایم پریزیڈنٹ آف بگ سکسیس فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ ایس ای سی پی میں رجسٹرڈ کمپنی ہے، ایک بزنس کنسلٹنسی کمپنی ہے. ہم یہ سروسز پاکستان میں پہلی دفعہ آفر کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا ہائی اینڈ جو کارپوریٹ انفراسٹرکچر ہے وہ انٹروڈیوس پاکستان میں کر رہے ہیں. جو کرے گا کیا؟ بیسیکلی یہ تین تو فنکشنز جو ہیں ڈائریکٹلی اس کمپنی کے جو آبجیکٹس ہیں اس میں ہیں، اور فورتھ ہمارا جو ہے نا اپنے پروجیکٹس ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو ایڈوائزری سروسز دیں گے، اس کو کنسلٹنسی دیں گے کہ آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہے، آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ کے پاس سکل سیٹ کون سا ہے، اس کی بیسس کے اوپر آپ کہاں کون سا بزنس کر سکتے ہیں. یا آپ کے مائنڈ میں آلریڈی کوئی بزنس ہے یا آپ نے فیزیبلٹی تیار کی ہوئی ہے، اس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ورکیبل ہے یا نہیں ہے. اور ہمارے جو ٹیم ہے کارپوریٹ ٹیم جو ہے ایکسپرٹس کی، وہ یہ سارے معاملات میں آپ کو گائیڈ کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا ایڈوائزری کنسلٹنسی جو ہے وہ انف نہیں ہے، ہم آپ کو ٹریننگ دے سکتے ہیں. تو بگ سکسیس فیملی جو ہے وہ کارپوریٹ انفراسٹرکچر کی ٹریننگ دے گی، لوگوں کو بتائے گی کہ اسکریچ سے آپ کا بزنس سیٹ اپ کیسے ہوگا اور پھر اس کو کس طرح آپ نے سسٹین کرنا ہے. تھرڈ یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے کارپوریٹ انفراسٹرکچر کی سپورٹ دے سکتے ہیں، اور ہم دیں گے. اب یہ ساری جو سروسز ہیں پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہے. اگر ایک نوجوان ہے جس کے پاس 50 لاکھ ہے، اس کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے، اس کو ٹرین کیا جائے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کی جائے ایک انٹرنیشنل لیول کے کارپوریٹ انفراسٹرکچر سے جو بزنس سیٹ اپ کرنے کے اندر، یقیناً وہ کامیاب ہوگا. اور لاسٹ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری بگ سکسیس فیملی کے ایمبر سے
ہم نے پلان کیا ہے ایٹ لیسٹ 200+ بزنسز ود ان 3 to 5 years جو ہے ہم پاکستان میں لانچ کریں گے، جس میں سے 2 بزنسز، ایک فیشن برانڈ اور ایک فارمیسی کی چین، وہ فرسٹ فیز میں امیجیٹلی لانچ ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ 13 اور بزنسز جو ہم اس کے ساتھ جو ہے ود ان 2 to 3 months کے اندر لانچ کرنے جا رہے ہیں. آج ہماری ویب سائٹ اوپن ہوگی تو جو نوجوان بزنسز کرنا چاہتے ہیں یہ 15 بزنسز میں سے چوز کریں. ہم ان کو نہ صرف یہ کہ ایڈوائزری دیں گے، کنسلٹنسی دیں گے، ان فیکٹ اگر وہ ہمارے اس پلان میں کسی پارٹ بننا چاہتے ہیں ایز اے فرینچائزی تو ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. جس طرح میں ابھی شروع میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا ٹرکی کی، دیکھیں ٹرکی میں یہ ایک کلچر ہے کہ جو بزنس مین ہیں وہ 10 سے زیادہ اپنی آؤٹ لیٹس جو ہے کسی بزنس کی اون نہیں کرتے. ان کا یہ ایک پلان ہوتا ہے کہ 10 سے بیونڈ جو ہیں ہم کسی نوجوان کو، کسی اور بندے کو جو بزنس میں شامل ہونا چاہتا ہے، ہم اس کو یہ فرینچائز دیں. اس طریقہ کار سے ہوتا کیا ہے کہ جو نیو کمر بزنس کے اندر آ رہا ہے اس کو ایک اسٹرانگ کارپوریٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ آلریڈی ڈیولپ بزنس جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو ہمارے یہ پلان ہے جو بگ سکسیس فیملی کرنے جا رہی ہے. ہم کریں گے کیا کہ ہم پروفٹ ہولڈنگ نہیں کریں گے. ہمارے جو فرینچائزی ہوں گے وہ بالکل ایزی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر، نامینل فیس کے اوپر ہم ان کو فرینچائز آفر کریں گے. آپ سر یہ پریمیم برانڈز ہیں. ہماری R&D ہم نے کی $10 billion کا بزنس ہے انٹرنلی، میں ایکسپورٹ کی بات نہیں کر رہا. اینولی بزنس ہے $10 billion کا گارمنٹس کا. اور آپ دیکھیں گے کتنے پریمیم برانڈز ہیں اور ان میں سے والیوم جو ہے وہ لیڈیز کا جو مین گارمنٹس ہیں ان سے زیادہ ہے. چند ایک انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے ہیں برانڈز. ان میں سے یا اکثر جو ہیں وہ فرینچائز آفر نہیں کرتے. جو فرینچائز آفر کرتے ہیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اتنی سخت ہیں کہ یو ریڈیوس انٹو این امپلائی. تو ہم جو ماڈل ترتیب دیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا بزنس خود اون کریں گے، اس کو خود رن کریں گے. ہمارا جو کارپوریٹ انفراسٹرکچر ہے وہ آپ کو سپورٹ فراہم کرے گا. اچھا گلباز صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ جس طرح آپ بات کریں یہ تو ایک بالکل فلمی سٹوری لگتی ہے، اور جس طرح کوئی وہ جب ایک ٹیلی ویژن چینل بول آیا تو اس کے شعیب شیخ نے جب ایک بڑی ایک کانفرنس سے خطاب کیا کہ جی ایسے ایک کارپوریٹ سیکٹر ہوگا اور ایسے اس میں جم ہوگا، اور یہ وہ سارا کچھ ہوا بھی، لیکن وہ الٹیمیٹلی پھر بکتا بکاتا کہیں اور چلا گیا. تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ اس کے لیے کریڈیبلٹی اور پیسہ اور مہارت جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں سر، مجھے تو یہ بالکل فلمی سٹوری نہیں لگتی. ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ بڑی سادہ بات ہے. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کنسلٹنسی دیں گے، ٹریننگ دیں گے، کارپوریٹ انفراسٹرکچر اپنا فراہم کریں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہم اپنے بزنسز اپنی اربوں کی انویسٹمنٹ کے ساتھ کھڑے کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمارے فرینچائزی بنیں گے، نامینل سی فرینچائز فی دیں گے. فار ایگزامپل ہمارے جو گارمنٹس کا برانڈ ہے لیسا سیلو، اس کی صرف 5 لاکھ روپے جو فرینچائز فی ہے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا، میں نے گلباز صاحب اس لیے میں پریکٹیکل آپ کو میں اس لیے یہ سوال کیا کہ دیکھیں جس بندے ہمیشہ چھوٹے بزنس کی طرف وہ بندہ آتا ہے یا جو کسی فراڈ میں بھی پھنستا ہے بندہ، تو وہ بیسیکلی تھوڑے پیسوں کو زیادہ بنانا چاہتا ہے. جس کے پاس آلریڈی پیسے بہت ہیں وہ ایک چھوٹے موٹے بزنس میں آ کے کیا کرے گا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی نئے بزنس میں ان ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وہ فرینچائز لیتا ہے، تو اس کے لیے سیکیورٹی کیا ہوگی، وہ اس کے پاس کیا اس کے، یعنی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں سر، میں آپ کو ورکنگ ماڈل بتاتا ہوں. فار ایگزامپل لیسا سیلو جو ہمارا برانڈ ہے، آپ ہمارے ساتھ فرینچائز ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کی فیس صرف 5 لاکھ روپے ہوگی. شاپ جو ہے
وہ آپ ارینج کریں گے، کیونکہ آپ اپنے بزنس کے مالک ہوں گے، ہم تو نہیں ہوں گے. آپ اپنی شاپ ارینج کریں گے، ہماری جو آرکیٹیکچر ٹیم ہے اس کو اکارڈنگ ٹو دا تھیم ڈیزائن کر دے گی. اس کے اوپر جو ایکسپینس آئیں گے وہ آپ پے کر دیں گے. نیکسٹ رہ گئی وہاں پر ڈلیوریز. وہاں پر آپ کو سپلائیز جو ہیں وہ ڈلیوریز جو ہیں وہ مل جائیں گی اگینسٹ دا پرائز. تو اس میں کسی قسم کی کوئی کریڈیبلٹی یا مسٹرسٹ کی بات نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پیسے ہمیں دیں، ہم گارمنٹس کا بزنس کریں گے، آپ کی اس انویسٹمنٹ کے مطابق آپ کو پروفٹ دے دیں گے. نو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرنچائز لیں گے تو ہم نامینل فیس لیں گے اور ہماری جو رائلٹی فی ہوگی وہ بالکل نامینل ہوگی، تاکہ اس کا جو میکسیمم پروفٹ ہے وہ آپ ایز اے بزنس اونر جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. پھر دوسری بات، وہ لوگ جو اسکلڈ ہیں، وہ لوگ جن کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے اور وہ ہماری فرنچائز لینا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ 50% انویسٹ کریں گے. اب بالفرض آپ کے ساتھ میں 50% انویسٹ کر کے ایک فرنچائز آپ کی اونرشپ میں بنا رہا ہوں. جو ہماری 50% انویسٹمنٹ ہوگی وہ ود دا پاسج آف ٹائم ایک لون ہوگا انٹرسٹ فری، وہ ساتھ ساتھ جو ہے ری پے آپ کریں گے. تو یہاں پر جو بیسیکلی مجھے ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے، میرے پاس جو ہے وہ کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ میں 50% انویسٹ کر کے تو گمن صاحب کو دے رہا ہوں فرنچائز، تو میرے پاس کیا کریڈیبلٹی ہوگی. ہمارے ہاں کتنے معاملات ہوتے ہیں، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. دیکھیں سر، بزنس جو ہے دیٹ از این ایکٹیویٹی جس میں پروفٹ ہوتا ہے. اب یا تو آپ پروفٹ ہولڈنگ کے پیچھے چلے جائیں یا آپ بزنس کو ایک کاز لے کے چلیں. ہم اس بزنس سارے وینچر کو جو بگ سکسیس فیملی کا ہے اس کو ایک کاز لے کے چل رہے ہیں. وہ کاز ہماری کیا ہے کہ بے شک ہمارا پروفٹ مارجنز کم ہو. اب آپ سوچیں گے کہ صرف 5 لاکھ روپیہ ہم لیسا سیلو کا لے رہے ہیں فرنچائز فی، جب کہ کسی اور برانڈ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ سے کروڑوں روپے جو فرنچائز فی لیں گے اور رائلٹی فیس جو ہے ان کی بہت زیادہ ہوگی. ہم کیوں یہ کرنا جا رہے ہیں؟ ہم اتنا اپنا پروفٹ مارجن رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کارپوریٹ آپریشنز جو ہیں وہ رن ہوتے رہیں. ہمارے کارپوریٹ آپریشنز رن ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کنٹری کے اندر کتنے بڑے لیول کے اوپر جو ایک فائنانشیل ایکٹیویٹی ہوگی اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بینیفٹ تو ہمیں ہے. تو ہمارا یہ پرپس نہیں ہے کہ ہم اگر کسی جگہ کے اوپر 100 روپے ہم پروفٹ کما سکتے ہیں تو ہمارا 40 روپے میں بھی کام چل سکتا ہے. تو وہ جو 60 روپے ہم چھوڑ رہے ہیں بیسیکلی، آپ وہ بھی دیکھیے کہ وہ ضائع نہیں جا رہے. وہاں پر جو امپلائیز ہوں گے فرنچائزی کے پاس ان کو بہتر سہولتیں ملیں گی. اس بزنس وینچر کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے 3 سے 5 سال تک ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1 لاکھ جاب کریٹ ہو. تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑے لیول کی ایکٹیویٹی ہوگی. اس میں اگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو ایکسپیرینس کی بیس ہے وہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں سر، ایک تو ہماری بڑی ایکسپرٹ ٹیمیں ہیں. آئی شوڈ ٹیل یو کہ یہ ہمارا جو پلان ہے، میرے دوست ہیں چودھری سجاد حسین صاحب، ان کی فیملی جو ہے ان کی لیگیسی ہے پاکستان کے اندر بزنس کی. شاید آپ نے بلکہ یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا سہگل فیملی، 4 نسلوں کا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس بزنس کا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک سائنس ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹس کی جو ہیں وہ ٹیمز موجود ہیں. وہ ٹیمز اپنے اپنے شعبے کے اندر ایکسپرٹ ہیں اور وہ ایک طریقہ کار سے ایک سائنٹیفک اصولوں کے مطابق ہم ورک کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم
200+ جو بزنسز لانچ کرنے جا رہے ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر, ہمیں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ بزنس سکسیزفل نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم وہ سارے R&D سرویز اور وہ سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں, ریکویزٹ ہیں کسی بزنس کو لانچ کرنے کے لیے, ان کو میٹ کر رہے ہیں. اچھا گلباز صاحب, نیت صاحب نے مجھے ایک وہ دیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بزنس اسپیسیفک نہ ہوں, صرف جنرلائز لوگوں کو ایک تھوڑا بتائیں کہ مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ جو ہمارے ملک میں نوجوان ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز, تو اگر وہ فوکس کریں اور تھوڑا غور کریں تو ان کے لیے اپرچونیٹیز پیدا ہو سکتی ہیں. اور جیسا کہ اس وقت ہمارے ہاں جو یوتھ بلک ہے وہ شاید دنیا کے ان ممالک میں ہم شمار کیے جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو قائل کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں یا اپنے بزنس جو ہیں وہ ڈیولپ کریں؟ دیکھیں سر, جو میں باتیں یہاں کر رہا ہوں یہ پاکستان کی باتیں, ٹھیک ہے. اس پاکستان کے جو انوائرمنٹ کے اندر جتنا سا کنٹریبیوشن میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو میرے پاس تو اگزامپل میری ہوگی نا, تو دیٹس وائی تھوڑا سا یہ اسپیسیفک. تو جو آپ کا ابھی کا سوال یہ ہے کہ اپرچونیٹیز کیا ہیں, میں نے آپ کو بتایا سر کہ پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز ہیں. آپ پاکستان سے باہر نہ جائیں, آپ پاکستان کے اندر بزنس کریں, لیکن بزنس کو اس طرح کریں جس طرح بزنس کو کیا جانا چاہیے. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ گورنمنٹ اس میں کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے تاکہ آپ نے لوگوں کو بزنس کی طرف لے کے آئے, یا انہیں نوجوانوں کو ان کے مائنڈ سیٹ سے یہ نکالنا کہ باہر جانا یا ڈنکی لگانا ضروری نہیں ہے, یا یہ کہ نوکری جو ہمارے ذہنوں میں ایک بیٹھا ہوا ہے کہ جی پکی نوکری. تو اب تو بہت سے جو بینکس ہیں یا کارپوریٹ سیکٹر میں, یا جس طرح ہمارے بڑی ویل پیڈ جاب ہوتی ہے CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی, وہ دنیا بھر میں اور ہمارے ہمسایوں میں بھی بڑی یعنی ایک وہ بڑی لیوش اسے جاب سمجھا جاتا ہے, بڑی ہائی پیڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنا رول کس طرح پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں ویسے میں پالیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے لگتا ہے گورنمنٹ سرنڈر کر چکی ہے. ابھی لیٹسٹ مجھے پتہ چلا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ یوتھ کو قرضہ دے رہی ہے باہر جانے کے لیے. تو آپ گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, ایک بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرے, جو ٹریننگز ہیں ان کے پروگرامز کرے. جب ہم نے یہ اپنا ویسے پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے, انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور ان کے ساتھ ہمارا ڈسکشن ہوا. وہ ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے نوجوان, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ قرضے دے رہا ہے ان نوجوانوں کو جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اس طرح اپلائی کریں گے, اس طرح اپنا جو کیس ہے وہ پریزنٹ کریں گے. ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو وہ اس لون اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کے اندر اتنے اسکل سیٹ نہیں ہے کہ وہ ان اکارڈنس ود دیٹ پروسیجر اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں. تو ظاہر ہے ان کا ڈفرینٹ ایمبٹ ہے, ہمارا ڈفرینٹ ایمبٹ ہے جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. تو کوئی ایسا جوائنٹ پوائنٹ نظر نہیں آیا جہاں ہم کولیبریٹ کر سکتے, سوائے ایک پوائنٹ فی الحال نظر آیا ایٹ دس پوائنٹ. ہم شاید فیوچر میں کو ہو جائے جہاں ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں. ایٹ دس پوائنٹ وہ نظر آیا کہ ہم نوجوانوں کو ٹریننگ دیں, نہ صرف یہ کہ بعد میں بزنس کیسے کیا جائے, بلکہ کہ وہ یوتھ پروگرام کا اگر آپ اویل کرنا چاہ رہے ہیں آپشن, تو وہ آپ کو کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, اپنے کیس کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. اینڈ وی ایگریڈ میں بھی ہم وہ کریں. تو اگین وہی بات ہے سر کہ پاکستان کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو آگے آنا پڑے گا. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسا ایٹماسفیئر کریٹ ہو کہ جو سکسیزفل بزنس مین ہیں وہ نیو کمرز کا ہاتھ پکڑیں. وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فرینچائز ماڈل پاکستان کے اندر یہ کلچر ڈیولپ ہو.
پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم جو نوجوان اس طرف آ رہے ہیں وہ اس کو سائنٹیفک اصولوں کے مطابق سمجھتے ہوئے باقاعدہ ٹریننگ اور کنسلٹنسی کے ساتھ پھر اس میں شامل ہوں، اس فیلڈ میں داخل ہوں. اچھا، ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں کوئی بہت کم مثالیں لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں کہ کسی بندے نے بزنس شروع کیا ہو اور وہ گرو کر گیا ہو، یعنی ریشو کم ہے. یہ زیادہ مثالیں ہیں کہ کسی بندے کے ساتھ فراڈ ہو گیا یا اس نے کام شروع کیا، وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکا، کوئی پینشنر ہے اس نے دکان شروع کی، کوئی بزنس شروع کیا. تو اس کے لیے یہ ذرا بتائیں کہ جب تک یہ انوائرمنٹ پورا ملک میں کس طرح کریٹ ہو سکتا ہے، اور وہ تو بغیر بزنس کسی ماڈلز کے نہیں ہو سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے ہمارا ملک جو ہے، ایک چونکہ ہماری ایگریکلچر بیس تھی تو ہم اپنے ایگریکلچر کو بھی پراپرلی مارکیٹ نہیں کر سکے. صورتحال یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم گندم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر کچھ چند مہینے گزرتے تو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح شوگر ہے تو اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بہت جلدی اسے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سارے یعنی ایک وہ خاص انوائرمنٹ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیں، ہوپ فار دی گڈ، اگر تو گورنمنٹ کی ول ہو تو وہ ایسے فیسلٹیز جو ہے نوجوانوں کو پرووائڈ کر سکتی ہے کہ ان کو بزنس کی طرف راغب کیا جائے. گورنمنٹ کی ول جو ہے، اگین میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ میں پولیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹس جو ہیں ان کی پریورٹیز نہیں ہیں یوتھ. اور وہ جو یوتھ کے حوالے سے جو پروگرامز بھی ہو رہے ہیں یا شروع کیے جاتے ہیں، وہ ایک پبلسٹی سٹنٹ کے طور کے اوپر یا ایک آرڈینری شارٹ ٹرم بینیفٹ جو ہے وہ نوجوانوں کو دیا جاتا ہے. تو ابھی جس طرح فار ایگزامپل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ پروگرام ہے کہ نوجوانوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں، وہ اپنا اچھا کیس پریزنٹ کر کے نوجوان جو ہیں اگر وہ قرضہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کے پاس کیا میکانزم ہے کہ وہ جو پیسے وہ ایز اے لون لے رہے ہیں اس سے وہ واقعی بزنس کریں گے. تو جو پروگرام ترتیب دینے والوں نے یہاں آ کے اینڈ کر دیا کہ بس پیسے دے دیں گے اب جائیں، وہ ان پیسوں کو ضائع کرتے ہیں یا بزنس میں لگاتے ہی نہیں ہیں، کوئی ماڈل نہیں ہے. حالانکہ اس پروگرام کو اس طرح ترتیب دیا جانا چاہیے تھا کہ ان کو ایک باقاعدہ اسکریچ ٹو سیٹنگ اپ آف بزنس تک ہیلپ آؤٹ کیا جاتا، اور اس طرح کی ٹیمیں جو ہیں وہ اور پروگرام جو ہے وہ گورنمنٹ انیشیٹ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ہمارے سامنے 2-3 مثالیں، یعنی جس طرح چائنا ہے، جاپان ہے، کہ وہاں ان لوگوں نے چھوٹی انڈسٹری کو، اور خاص طور پہ بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے بہت زبردست مثال ہے کہ انہوں نے کاٹیج انڈسٹری سے اپنی انڈسٹری کو اٹھایا. تو ہمارے ہاں بھی کاٹیج انڈسٹری کسی حد تک تھی، جیسے سیالکوٹ میں ہے جس میں اسپورٹس کوٹس ہیں یا لیدر مینوفیکچرنگ ہے. لیدر مینوفیکچرنگ تو زیادہ تر فیکٹریوں میں، لیکن اسپورٹس کوٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، یا سرجیکل انسٹرومنٹس. تو پاکستان میں وہ اس طرح کا ایک خاص کلچر بڑے لیول پہ، میس لیول پہ. چائنا کی مثال تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایگریکلچر کی چیزوں کو بھی اس طریقے کے ساتھ مارکیٹ کیا کہ وہ پوری دنیا میں، اور اس وقت وہ لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں. تو میرا آخری سوال، اس کے بعد میں سیشن کو اوپن کر دوں گا، کہ آپ وکالت سے انٹرپرینیورشپ کی طرف آپ کو کیسا لگا آنا، اور آپ کیسے آئے؟ سر یہ بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وکالت جو ہے وہ کمیونٹی سروس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، اور بزنس جو ہے یہ بھی کمیونٹی سروس ہے. تو وکالت ہم نے جو کی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کمیونٹی سروس کی ہے، اور ہم یہ سروس بھی بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے انشاءاللہ. تو بس میں لاسٹ یہ کمنٹ کروں کہ دیکھیں، چائنا جو ہے، چائنا کے اندر کوئی بندہ اگر ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز اس کو اور آسانیاں جو پیدا کی ہوئی ہیں، وہ آپ بہت سارے ایسے لوگوں سے سن سکتے ہیں جو چائنا سے ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں. تو اگر گورنمنٹ کی پریورٹیز ہوں تو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے ایٹ ایوری اسٹیج. لیکن انفارچونیٹلی نہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کا کوئی کلچر ہے،
اور گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی جو اگر پروجیکٹس آتے ہیں تو وہ ایک بیوروکریٹک سٹائل کے اندر فائلوں سے فائلوں تک کا سفر طے کر لے. بالکل صحیح. اب دوست کوئی سوال کرنا چاہیں تو سیشن اوپن ہے جی. Thank you very much. My name is Malik Mukhtar Khan and میں بیسکلی پروفیسر ہوں انگلش لنگوسٹک کا. جس طرح گومن صاحب نے کویشچن کیا ہے کہ جو نئے جو ہمارے جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے کوئی گائیڈنس اور ایڈوائزری سروسز ایسے جنرلی نہیں ہیں، لیکن جس طرح آپ گلباز صاحب ان کا ادارہ یا جو بھی ہے، میں تھوڑا سا یہ جو یہاں پہ ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو ہے وہاں پہ بھی کافی ہیلپ ہو رہی ہے. اور ابھی 6 سپٹمبر کو وہاں پہ ٹیک ڈے، وہ اوپن ہاؤس ٹیک ڈے ہوگا اور وہاں پہ وہ آن لائن اور ای کامرس وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں. اس طرح وہ ان کے کوہورٹس چلتے ہیں. ابھی 4th کوہورٹ کا ان کا ایڈمیشن کے وہ جاری ہیں، اور وہ اپنے جو ان کے جو المنائی ہوتے ہیں ان کو پھر سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اگر ان کو سکسیس ہو. پچھلی ہفتے میں نے اٹینڈ کیا تھا، ابھی ان کا تھا لیکن وہ پوسٹپونڈ ہو گیا، تو 6 سپٹمبر کو ان کا ٹیک ڈے ہوگا. اسی طرح ہیں اسلام آباد میں کافی جگہ ہیں، ڈھونڈنی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. کچھ جو کانفرنسز ہو رہی ہیں پچھلے جو مہینے، جو GSMA کا وہ جو موبائل سروس کا ایک گلوبل وہ ہے، وہاں پہ میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا میریٹ ہوٹل میں. تو وہاں پہ بھی ان کو یعنی وہ تو ایک کمیونیکیشن اور جو جس طرح، تو وہ بھی نوجوانوں کے لیے کافی یعنی وہ ہوتا ہے اس طرح اٹینڈ کرنا ضرورت ہونی چاہیے. اور جو کمفرٹ زون ہے نوجوان کو وہاں سے نکلنا چاہیے، آنا چاہیے. جس طرح یہاں پہ بلیک ہول جو ہے کافی اچھا وہ گریٹ جاب کر رہی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے سر، نیشنل انکیوبیشن سینٹر وہاں پہ میں جاتا رہتا ہوں. کافی وہ لوگ وہاں پہ اپنا پروجیکٹ پیش بھی کرتے ہیں، ینگ لوگ وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں. H9 میں ہے. اور بھی آن لائن میں نے دیکھیں کافی اسلام آباد میں ایسے فورمز ہیں نیٹ ورکنگ کے لیے، وہاں پہ جانے کے لیے. تو نوجوانوں کو یہاں پہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، محنت کرنی چاہیے. ایسے آپ کو بہت سے لوگ گلباز صاحب جیسے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن آپ جائیں گے تو دے آر پاکستانیز آر ویری گڈ پیپل، یہ تو لوگ کہتے ہیں، لیکن جب آپ جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہاں آپ ایکسپرٹ ہیں مجھے بتائیں، تو وہ بڑا وہ سنسیئرلی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو تھوڑا یہ کمنٹ تھا اسپیشلی NIC کے بارے میں. میں نے کہا کہ ابھی بتا دوں، اور یہ 6 سپٹمبر کو جو ٹیک ڈے ان میں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. سر تھینک یو. یہ بڑی اچھی جو ہے نا وہ آپ نے نیوز دی ہے، لیکن میرا آف کورس اسمالر لیول کے اوپر اس طرح کے جو ہے نا وہ کنسلٹینسیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم، یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ جو اتنے بڑے لیول کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. دی ادر ڈے آئی واز اسکرولنگ آن سوشل میڈیا، میں نے کیا دیکھا کہ پرہیپس امریکہ کا تھا ایک بندہ ہے، اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ تھا، اور وہ وہاں پر ایڈوائزری کیا دے رہا ہے کہ آپ کو کون سی فرینچائز جو ہے کس برانڈ کی لینی چاہیے اور کس کی نہیں لینی چاہیے. فار ایگزامپل میں نے دیکھا کہ وہ KFC اور میکڈونلڈ جو تھا اس کے اعداد و شمار کے بیسس کے اوپر وہ بتا رہا تھا. پھر میں نے اس کو اسکرول کیا کہ وہ بہت فیمس بندہ تھا. اب آپ دیکھیے کہ وہ بزنس ایز اے ہول، اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز اس کی ایکسپرٹیز ہیں، اور وہ اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہے. تو یہ اس انوائرمنٹ کا نتیجہ ہے نا. اور صرف ایک مختلف وہ ایگزامپلس کے ساتھ کوٹ کر رہا تھا اور وہ گائیڈ کر رہا تھا، یعنی ہی واز این ایکسپرٹ آف پرسن کہ کوئی بندہ اگر فرینچائزی کے طور پہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کی ایڈوائس لے.
لیکن ایسی چیزیں پاکستان میں نہیں سیکھی. اچھا مختار صاحب، میں تھوڑا سا، آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ کچھ وہ ادارے نیشنل انکوبیشن سینٹر کا نام لیا، میں بھی اس کے بارے میں جانتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں سارا کچھ ناکامیاں ہی نہیں ہیں. ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے یہاں. اور یہی بات آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سب سے پہلے تو جیسے گورنمنٹ کالج لاہور تھا، جی سی تھا، بالکل پشاور کے ادارے بڑے شاندار تعلیمی اسلامیہ کالج اس طرح، بالکل ایڈریس کالج. جی اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ فاسٹ یہ آئی ٹی کے شعبے میں، یہاں اسی طرح کئی کیڈر کالج ہیں بہت اچھے، جس طرح ایبٹ آباد میں تعلیمی ادارے ہیں کئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لمز ہے پرائیویٹ ہمارے اس سیکٹر میں، اور اسی طرح آئی بی اے اسلام آباد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سکسیس سٹوریز ہیں. لیکن ایک آپ یہ دیکھیں کہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، یعنی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، میں کوئی 2005 میں این سی اے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں میں ٹی وی پروڈکشن پڑھ رہا تھا. تو میرا ایک پروجیکٹ تھا کہ ڈاکومنٹری میں بناؤں. تو اس کا ٹاپک میں نے رکھا کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑے بڑے کام. تو میں سیالکوٹ آیا، چونکہ میرا تعلق بھی وہاں سے ہے، تو میں نے جو یہ سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، میں اس پہ تو ایک تو وہ رزسٹ کر رہے تھے لوگ، ایون آئی ایل او کے دفتر میں بھی گیا یا مختلف جو انڈسٹریلسٹ تھے، تو انہوں نے کہا کیمرہ بند کرنا ذرا. انہوں نے کہا یار ہم سارے، وہ سرجیکل جو ایسوسیشن تھا وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم سارے چائلڈ لیبر سے آئے ہیں. چونکہ ابھی تو پچھلے 10-20 سالوں سے انٹرنیشنلی بہت اس پہ پابندیاں ہیں. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کچھ، جیسے اگر آپ جتنے پاکستان میں زرعی آلات بننے شروع ہوئے وہ ڈسکا سے اوریجنیٹ ہوئے، دیٹس اندر تحصیل آف سیالکوٹ. تو اسی طرح یعنی جو ہماری اپنی انڈیجنس، یعنی جس طرح کے پی میں بہت سے علاقوں میں سٹون کا کام تھا، جیسے یہ ٹیکسلا میں وہ کارونگ تھی بدا یا دوسری مختلف چیزیں. تو اسی طرح جیسے ہمارا شکارپور کا اچار بہت مشہور ہے، یا کوئی بیکری کے مختلف حیدرآباد، کراچی یا مختلف جو انڈیجنس ہمارے، یا جیسے پوٹری کا کام تھا گجرات میں، وہ گرو کرنے کے بجائے، یا گورنمنٹ نے جیسے وزیر آباد میں چھری کانٹے کا کام تھا. سیالکوٹ کی ایک مثال ہے کہ پارٹیشن سے پہلے بھی وہاں جو سپورٹس کورس بنتی تھیں، میوزیکل انسٹرومنٹس بنتے تھے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا جو نیشنل انکوبیشن سینٹر ہے، وہاں تو ایک را ہینڈڈ وہ جو چائلڈ لیبر یا چھوٹے لیول سے اٹھا ہوا بندہ تو آگے پریزنٹیشن نہیں دے سکتا. تو وہ ایک فرنچائز کس طرح چلائے گا یا وہ کس طرح لے گا؟ ہمارے یہاں تو یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں فارم پر کرنا نہیں آتا، بے شک ہم سیدھا بی اے ایم اے کیا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پورا، جیسے انڈیا کی ہم فلم کی مثال دیتے ہیں یا ہالی ووڈ کی دیتے ہیں، تو وہاں ایک پورا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے. اور ہمارا جو تھوڑا بہت کلچر بزنس میں یا فلم میں تھا وہ ہم نے ڈسٹرکٹ کر دیا ہے یا اس کو ڈمینش کر دیا وقت کے ساتھ. تو ضرورت اس عمر کی ہے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے اس سے شاید ہم دوبارہ گرو کر سکیں. سر آئی ایگری ود یو کہ جو سب سے بڑا جو ڈائلما ہے وہ ایکسس کا ہے کہ اسلام آباد کو بہت سے لوگوں کا ایکسس نہیں ہے. این آئی سی ہے یا کوئی ایسے ادارے ہیں، بالکل یہ بات میں مانتا ہوں، اور یہ ایکسیسیبل ہونی چاہیے، لوکلی ان کو اویلیبل ہونا چاہیے، یہ بات بھی صحیح ہے. لیکن پھر بھی میں نوجوان سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھائی ہے. آپ اس اسپیکٹ پہ سوچیں. خود آپ جو یعنی کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اتنی اماؤنٹ سے، میں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان فائنینسز، بٹ لیکن میرا اپنا خیال ہے، جو اسٹڈیز ہیں، جو ریسرچز ہیں، کہ اتنی اماؤنٹ سے آپ سٹارٹ کریں کہ اگر وہ کھو بھی جائے، اگر وہ ضائع بھی ہو جائے تو آپ پہ کچھ فرق نہ پڑے. یعنی ایک دم آپ یہ نہ کریں کہ آپ شروع کریں گے اور 2 مہینے میں آپ ملینئر بن جائیں گے، اس طرح نہیں ہوتا. کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے، اس کو ڈھونڈیں گے بھی مت. انتظار کریں. جب بھی آپ کوئی بھی کام، بزنس تو اسپیشلی، تو آپ ڈیلے کریں اس کو، یعنی پہلے سوچیں، پھر کسی سے مشورہ کریں، پھر آن لائن ڈھونڈیں. آج تو یہ جو میں اکثر، چونکہ میں پوسٹ ماڈرن اس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اس میں میرا کچھ کام ہے، تو پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں تو آپ گرے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی سے،
फ्रेगमेंटेशन से आप इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं, आप यूट्यूब है, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे, लेकिन थोड़ी सी आपको यानी कंट्रोल्ड, एक तो ही है कि वन नाइट में ओवरनाइट आप मिलियनियर नहीं बन सकते। जो लोग आपको कहते हैं वो गलत कहते हैं, ठीक है। लोग कामयाब होते हैं। सक्सेस जो है ये इट नीड्स हार्ड वर्क, इट नीड्स अ टाइम पीरियड, अ टाइम लाइन। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता जाना है और बिजनेस में सक्सेस 100% होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप। ये नेचर का भी, अल्लाह ताला का भी एक ये तरीका है कि ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं, ग्रेजुअली। तो आप नेचर भी इस तरह करता है, ग्रेजुअली अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आपको अगर नुकसान भी होता है तो आप दोबारा स्प्रिंग अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये बंदा कहे कि भाई मैं आपको 3 महीने में मिलियनर बनाऊंगा, ये करूँगा, पाकिस्तान में 1 मिलियन मेरे ख्याल में भी अ बिग अमाउंट है, लेकिन चलो हम कहें कि ये एक एवरेज बंदा कर सकता है। तो 1 मिलियन से आप 500,000 से, बस इससे भी कम 2 लाख से भी आप बिजनेस शुरू करें। लेकिन जो आपका जहन में है कि मैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में मैं बहुत बिग कोई स्टेप मार लूँगा, तो ये रेगुलर नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल सक्सेस के लिए हार्डवर्क लोगों ने बहुत, यानी जिस तरह गुलबाज साहब उन्होंने काफ़ी एडवोकेसी की और फिर इसके बाद उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में गुजारा, तो इसके बाद ही कोई सक्सेस आती है। यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, सक्सेस आप बैठे हुए हैं या कोई भी जो यहाँ पे बैठे, तो नौजवानों को मैं कहता हूँ कि हैं चीज़ें, लेकिन आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पे सोचें, कोशिश करें। इस्लामाबाद भरा पड़ा है, आपको लोग बहुत से वो कहते हैं ना मुसाफिर नवाज बहते रहे, सफ़र से शर्त। तो आपने इस जो कंफर्ट जोन है, हम सब इनके शिकार हैं। मैं इस स्टेज पे यानी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी हो डिस्कशन हो तो मैं इसको अटेंड करूँ। भाई तो नौजवान जो 20s का है, 18 का है, वो तो एनर्जी से फुल है, अभी तो उसका टाइम है कि वी शुड मेक हिम से, वो कहते हैं ना इट इज़ बेटर टू वियर आउट देन टू रस्ट आउट, ठीक है। जंग लगने से बेहतर है कि आप काम करते करते थक जाएं और हो जाएं। लेकिन नौजवान जो है, दिस इज़ द नेम ऑफ एनर्जी, और पाकिस्तान में माशाल्लाह एक बिग पोर्शन जो है नौजवानों का है और कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपसे मुझे इत्तेफाक है कि इदारों में भी इस तरह कोई नहीं है कि लोगों को एडवाइस कर दे किसी और चीज़ में। बस एक सीध में हम जा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, किसी और एथिक्स में, किसी प्रैक्टिकल इस चीज़ में लोग नहीं कहते। लेकिन अगेन दिस माई बिलीफ कि नौजवान को चाहिए कि वो ढूंढने सी चीज़ें मिलती हैं। इस्लामाबाद में भी है, आपके जो फ्रेंचेस के जो इलाके हैं उसमें। तो सर ये मेरा थोड़ा सा एक कमेंट था और नौजवानों के लिए थोड़ा सा एडवाइस भी था। थैंक यू सर। आई 100% एग्री। नंबर 1 तो ओवरनाइट सक्सेस कोई नहीं है, हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है। फिर जो आपने कहा कि पहले मशवरा करना चाहिए स्टेप वाइज, एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिज़नेस अगर आपने करना है तो ये सारे जो रिक्विजिट्स हैं वो आपको पूरे करने होंगे, तो आप सक्सेसफुल होंगे। सर आप जो बिज़नेस के बारे में कह रहे हैं, ये हर मुल्क की रियासत के जो हुक्मरान होते हैं उससे पॉलिसियों से बिज़नेस चलते हैं। अब जिस तरह हमने अपना नेशनलाइजेशन की, उस वक्त सारा एतमाद ख़त्म कर दिया। जो उस वक्त कारोबारी लोग थे वो मुल्क में टेक्नोलॉजी लाते, तरक्की होती, तो नेशनलाइजेशन से इदारे हमने अपने तबाह कर दिए। फिर अफ़गानिस्तान की हमने जंग लड़ी, उसके बाद जो है हमने सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे जो ज़िलों को कंट्रोल करते हैं वो हमने ख़त्म कर दिए। हर जगह बदमाशी शुरू हो गई, इन्वेस्टमेंट आम आदमी किधर करता है, वो एनवायरनमेंट ख़राब की। फिर उस दौरान जो भी करप्शन वाला कारोबार था हमने उसको परवान चढ़ाया। जो इसके लगाए हैं काटन के एरिए में हमने शुगर लगाई है। शुगर में फ्रॉड बहुत था, ज़िम्मेदारों को
کم تولتے ہیں، مقصد ہے پیسے نہ دیے، کئی تو ملیں پیسہ کھا جاتی تھیں، لوگوں کو ذلیل کیا، اعتماد ختم کیا. ہمارے جو ہے ڈیری ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی، ڈیری میں چوری چکاری بدماشی، پھر وہ سفارشیں، پھر جو ہم نے اپنے جو ہم کہتے ہیں ہمارے یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ آئی ایس آئی کے تھرو بھرتی کیے، کیونکہ ہم نے جنگ لڑنی تھی، اس عوام کو کنٹرول کرنا تھا. باہر سے فنڈ آئے، ہم نے ضلع کونسل کے چودھری بنا دیے، ان کی ذہنی صلاحیت ہم نے ختم کر دی، ملک کی ترقی کی، وہ رک گئی. اس کے بعد جب ہم نے جنگ جیتی تو اس وقت کالا باغ ڈیم بن رہا تھا، کالا باغ ڈیم بن رہا تھا. جو ہی جنگ ہم نے جیتی، رشیا ہٹا تو امریکن پالیسی چینج ہو گئی. یا ان کے جو یہ شارٹ کٹ لوگ ہیں، جو اسمبلیوں والے چھوٹے ذہن کے لوگ ہم نے بھرتی کیے، تم سارے انہوں نے پالیسی یا قانون سازی ایسی نہیں کی جو تحفظ دے سکے. پھر ہم نے اس کے بعد شارٹ جو بجلی سستی نہیں ہوگی تو سارے بزنس چھوٹے سے لے کے بڑی تک انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. جب ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے انٹرنیشنل، اصل تو ہوتا ہے ایکسپورٹ. یہ نہیں ہے فرنچائز بار کی لے کے آئے ہم پیسہ بار کو دیں. ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا، تباہ کر دیا. گھریلو لوگوں کو جو ہے بل اب دے رہے ہیں ناجائز. پھر اس کے بعد کیونکہ شارٹیج پیدا کی، ہائیڈل بجلی جو ہمارے پاس سورس تھے ہم نے نہیں بنائی، اور جو ہے سرمایہ باہر جاتا رہا. جو جنگ کا بھی سرمایہ فوجی کو پاس لوگوں کے پاس آیا وہ باہر لیتے جگہ. پھر اب اس کے بعد شارٹ کٹ سرمایہ دار آئے، شارٹ کٹ جو ابھی تک لوٹ کے ملک کا پیسہ باہر لے جا رہے ہیں. جو بھی اب سی این جی شروع کی ہے اس میں کرپشن تھی، ڈھیر کرپشن تھی. پھر گورنمنٹ نے پالیسی چینج کی، اب برباد ہو گئے. وہ سی این جی بھی ختم ہو گئی اور گیس بھی ختم ہو گئی نا. گیس نہیں ہے، گیس. اچھا آپ کا سوال، بہت سوال یہ ہے، آپ بنیادی چیزیں جب نہیں ہوں گی تو بزنس کیا خاک کریں گی؟ بالکل. ریاست کے اب سیکورٹی کمیشن ہے، سر اس کو ایک لیٹر لکھو. 2 منٹ وکیل صاحب ہیں، آپ میری باتیں سنیں آرام سے. اس کو ایک لیٹر لکھیں تو 4 لیٹر لکھتے رہیں، وہ جواب نہیں دیں گے. انفارمیشن کمیشن بنا دی ہے، اس کے لیے بھی سال 2 سال ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو. جو پالیسی بنانے والے اب پراپرٹی میں آئے، 85 لاکھ فائلیں جیلی بیچی. اس وقت ادارے نہیں دیکھ رہے تھے. یا ملک ریاض سرکاری زمینوں، استعمال کی زمینیں، سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر رہا تھا، اس وقت ادارے آپ کے سوئے ہوئے تھے، لاکھوں روپے کی تنخواہ لیتے ہیں. اب تو جب سے شوکت عزیز آئے اس نے 1 2 3 کی تنخواہیں بڑھا کے ریٹائرڈ لوگوں کو نداروں پہ لگا رہی ہے. تو وہ تو مزے کی کرپشن ہے سارے مکمل. ادارے کرپشن کے لیے نہیں بنائے گئے. اینٹی کرپشن ہے، وہ خود بڑا کرپشن ہے. ایف آئی اے ہے، نیب ہے، سارے شارٹ کٹ ادارے بنائے. جب انسان کو تحفظ جس ملک میں شہری کو نہیں ہوگا وہ کہاں انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ باہر ہی دوڑے گا نا. میری باتیں آپ ذرا سنیں. اب آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں تو نہیں ہے. ملک نہیں، آپ ترقی کی ہے. آپ کی باتیں بالکل درست ہیں اور بڑی بات ہی میری سنیں نا. چائنا نے ترقی کی، اپنا نیشنلائز نظام رکھا، کرپشن پہ گولی مارتے ہیں وہ. ہم چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے سفارشیں ایم این اے بنا دیے، ان کی اب تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، کرنسی ڈیویلیو کر رہے ہیں. اور جو ہے نا یہ اب ہم نے سرمایہ دارہ نظام کے لیے جی ریلیف، نام ریلیف کا دیو، اس میں کرپشن بے انتہا ہوتی ہے. زلزلے کے پیسے آئے وہ سارے کھا گئے ہیں. باہر والے اب اعتماد، ہم پہ اعتماد کھو گئے ہیں. کاروبار اعتماد سے ہوتا ہے، کاروبار ایسے نہیں ہوتا، کوئی مذاق نہیں ہے. اور جو ہے ابھی بھی سارا لوٹ مار کر کے پیسہ باہر جا رہا ہے. اب شارٹ کٹ، اب دیکھیں جو سرمایہ دار آئے ہیں کون ہے؟ اسٹاک ایکسچینج والے. اسٹاک ایکسچینج سارا مافیا ہے، آرٹیفیشل ہے. اب آپ نے سنا ہوگا انٹرنیشنل ٹرمپ نے 9 اپریل کو جو بیان دیا خرید لو. یہ ٹرمپ کا، امریکہ کا پوری دنیا پہ کموڈیٹی مارکیٹ اسٹاک پہ کنٹرول ہے اور ایک مافیا کی شکل میں چل رہا ہے. انہوں نے آگے ایجنٹ پوری دنیا میں پیدا کر دیے ہیں. اس کا کچھ ہوا؟ وہ انٹرنل فلاں ہے.
اچھا ایک منٹ ذرا میرے خیال میں کافی دوسرے دوست بھی ہاتھ کھڑا کریں تو سنیں گلباز صاحب ذرا بہرحال انوائرمنٹ بات کسی وقت انشاءاللہ شارٹ سی بات ہے کہ ملک چلتے ہیں حکمرانوں کی پالیسیوں سے. اب وہ 22,000 میگا واٹ کی تھی تو 44,000 کے پلانٹ لگائے. کس پاگل نے ان کو کہا پلانٹ لگاؤ؟ اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کی ہے, کوئی ادارہ ہے پاکستان میں کہ ان کے ایگریمنٹ کو ختم کرے؟ یہ جو ڈرامہ عمران والا بنایا ہوا ہے, وہ بھی ایک کو پھڑا دیا, اس کو اندر رکھ دیا, لوگوں کو اس طرف لگا دیا اور ملک کو لوٹ کے کھائے جا رہے ہیں. سارے ایک ہیں, کوئی پارٹی پاکستان میں ہے نہیں, کیونکہ آپ نے 40 سال ٹریننگ دی ہے شارٹ کٹ سوچ کی, ذاتی مفاد کی. قومی سوچ تو آپ نے پیدا ہی نہیں کی. قومی سوچ پارٹیاں ہوتی ہیں, اس میں جذبے جوش سے اسٹوڈنٹ سے پارٹیاں بنتی ہیں, لیبر سے پارٹیاں بنتی ہیں, وہ پریشر ڈالتے ہیں, وہ کام ہوتے ہیں. ادھر تو پریشر کی بات ہی کوئی نہیں ہے, لوٹ مار ہے, تو کون کاروبار کریں گے؟ سر آپ کا نام کیا ہے؟ ظفر عالم میرا نام ہے. ظفر عالم صاحب بہت شکریہ. دیکھیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا ہماری سوشل پولیٹیکل, میں نے کچھ باتیں کی, انہوں نے کاٹ لی. اچھا انشاءاللہ آج بھی کاٹیں گے. سنو میری بات. کمپٹیشن کمیشن ہے, کمپٹیشن کمیشن جو بنایا ہوا ہے نا, اس میں پروڈکشن کاسٹ کا ادارہ ہی نہیں ہے. میں ان کے پاس جا کے کمپلینٹ بھی کرتا ہوں. اب ہمارے حکمرانوں کو یہی نہیں پتا, جس ادارے میں لاکھوں کی تنخواہ چیئرمین لے رہے ہیں, ملازم لے رہے ہیں, ان میں پروڈکشن کاسٹ کا ادارہ ہی نہیں ہے. اس کو کیا پتا چلے گا؟ اب سیمنٹ انڈسٹری ہے 300-400 کی عالمی منڈی میں, اس لیے بنایا ادارے تو بنائے گئے. $400 تھا کولا, اب $100 ہے. $100 ہے تو پرائس نیچے آنی چاہیے. اس میں خرچہ کس کا؟ ہیٹنگ کا ہے. وہ سارے مل کے اوپر تک پیسہ جاتا ہے, کھا رہے ہیں. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کمپٹیشن کمیشن کو پوچھنے والا, عمران آیا تھا, پرانے کیس پڑے تھے, وہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاستدان ہمارے. اچھا ایک منٹ, یہ ظفر صاحب ذرا تھوڑا پچھلے دوست بھی ہاتھ کھڑا کریں. ہاں سارے سنے, میں چاہتا ہوں. نہیں آپ تشریف رکھیں نا, آپ نے بات کی. جو آپ نے یہ ہے نا چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے, بھائی بھی باتیں کر رہا تھا, یہ ریاست سے چلتی ہے. ہمارے میں سوچ نہیں ہے, شارٹ سوچ پیدا کی ہے قوم. اب امریکہ کو شکست چین نے کیوں دی ہے؟ وہاں سیدھا گولی, کرپشن ہے. اچھا ایک منٹ ذرا, ایک منٹ, آپ جانے نہیں دیں گے, آپ کو پکڑ کے بٹھائیں گے آپ کو, ایسے تو نہیں ہے نا. آپ بیٹھے ظفر صاحب, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. اچھا ذرا موقع دیں نا, اگر آپ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے تو اگر مکالمہ آگے نہیں بڑھ سکے گا اگر آپ موقع نہیں دیں گے تو. دیکھیں میں آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر رہا, جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ سچ ہیں, اور اسی وجہ سے یہ محفل لگی ہوئی ہے. اگر آپ کی باتیں جھوٹ ہوتی تو آج کی یہ محفل نہ ہو رہی ہوتی. ہم یہاں بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے. پاکستان کے اندر جس طرح آپ نے کہا اور بہت سارے فیکٹرز گنوائے, پاکستان کے اندر بزنس انوائرمنٹ نہیں ہے, اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی آپ نے بیچ میں مینشن کیا کہ آپ SACP کو لیٹر لکھتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتے, تو آف کورس جو ہمارا ینگسٹر ہے وہ اس بات کے اوپر ڈرے گا کہ مجھے یہ ریگولیٹری میٹرز جو ہیں وہ ڈیل کرنے پڑیں گے. کل کو میں بزنس میں جاؤں گا تو میں جب ان کو لیٹر لکھوں گا وہ جواب نہیں دیں گے. میرا سب آپ سے سوال ہے, اگر آپ کے پاس ایک اسٹرانگ لیگل ٹیم ہو, ایک اسٹرانگ لا فرم ہو, SACP آپ کو ڈیل کرے گی نا, پراپرلی ڈیل کرے گی, ان اکارڈنس ود دا لا ڈیل کرے گی. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, یہی سپورٹ ہم نوجوان کی بننے جا رہے ہیں کہ آپ کو اسٹرانگ لیگل ٹیم دیں, اسٹرانگ فائنینشیل ٹیمز دیں, اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو سموتھلی تاکہ آپ ریگولیٹ کر سکیں. اب جہاں دوسری بات ہے آپ کی, سر دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جو آپ نے باتیں کی ہیں, آپ کے شعبے کی طرف میں وکالت کے بھی جا سکتا ہوں. اچھا ذرا ایک منٹ, ذرا وہ پیچھے جو عدالتی نظام چل رہا ہے وہ بھی میں ساری گلباز صاحب ایک منٹ, ذرا وہ دوست کہ کیوں تباہ ہوا, کس لیے کس نے کیا یہ جو چیف جسٹس والا ڈرامہ کیا. سر اچھا بھائی آپ سوال کریں, آپ کا کیا سوال ہے؟ ڈرامہ کرتے ہیں اس پہ ظفر صاحب ذرا پیچھے ایک سوال ہے وہ ذرا لے لیں.
میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے کمنٹس کو, لیکن کیا یہ حالات ہیں تو چپ کر کے بیٹھ جایا جائے یا اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کی جائے؟ بڑی تبدیلی آنی چاہیے, قومی سوچ کے ساتھ آنی چاہیے. Yes. یہ ملک تباہ ہو رہا ہے. اسی لیے میں یہ چاہ رہا ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا ظفر صاحب اس طرح یہ گلباز صاحب ایک منٹ ذرا, یہ حضرت صاحب اس طرح بات یہ ختم نہیں ہوگی پلیز, ان کا ٹائم بڑا محدود ہے. آپ کو کس وقت انشاءاللہ یہاں سیشن کے لیے بلائیں گے, آپ کے ساتھ ایک سیشن کریں گے. اچھا آپ کا بھائی آپ سوال کریں اپنا. کیوں تباہ ہوا ہے ساری چیزیں جی بیٹے میں آپ کریں اپریشیٹ سوال. کرتا ہوں. گلباز صاحب ذرا ان کو اپریشیٹ کافی ہو گیا, اب وہ بچے کا سوال ہے. جی سر جیسے آپ نے بزنس کی بار بار بات کی کہ اگر اس کو چلانا ہے, اس کو سکسیزفل بنانا ہے تو ایک سائنٹیفک میتھڈ ہونا چاہیے, تو وہ کیا ہے, وہ اسٹیپس کیا ہیں, کیا ہونے چاہیے؟ یا پھر جیسے باہر امریکہ میں یا کسی اور ملک میں کسی کو بزنس کھولنا ہوتا ہے تو وہاں پہ LLC ہوتی ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تو یہاں پہ اگر مینوفیکچرنگ بھی اتنی کوالٹی کی نہیں ہوتی تو کسی کو امپورٹ کرنا ہے چائنا سے یا کسی اور ملک سے, تو اس کے کیا میتھڈ ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ کا بڑا وائٹل کویشچن ہے. ہر بزنس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کہا کہ میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں یا کوئی شخص امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کیا جانا چاہیے. ہم آپ کو یہ گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایک کمپنی ہونی چاہیے, وہ SACP سے رجسٹرڈ ہو, پھر آپ کے پاس امپورٹ لائسنس ہو, یہ فلاں جگہ سے ملتا ہے. جب آپ کے پاس یہ امپورٹ لائسنس آ جائے گا, یہ آپ کی ریگولیٹری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. پھر آپ کیا امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے جو امپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی مارکیٹ کے اندر اتنی مانگ ہے اور اتنی مانگ نہیں ہے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں. تو جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ وہ کون سے سائنٹیفک اصول ہیں, وہ سائنٹیفک اصول یہی ہیں کہ آپ کو سارا نالج ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, پھر آپ کا جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. جس طرح میں بار بار کارپوریٹ انفراسٹرکچر کی بات کی, تو کارپوریٹ انفراسٹرکچر کے اندر ایک معاملہ یہ ہے کہ ریگولیٹری میٹرز کے حوالے سے آپ کے پاس ایک پراپر ٹیم ہو. آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ خود SACP جا رہے ہیں روز اور وہاں ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. انسٹیڈ یو شوڈ ہیو اے کمپیٹنٹ لائر فار دیٹ پرپز. دس از ہاؤ وی ول ایڈوائز. تو جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں دے شوڈ ہینڈل دی تھنگز وچ دے آر ماسٹرنگ. تو دس از ہاؤ یو ول پراسپر اینڈ دس از ہاؤ یو کین کیری آن دی تھنگس. تو لاسٹلی جو آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے اندر LLC ہے, اس طرح پاکستان کے اندر بھی LLC ہے, اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں. کسی بندے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بزنس کرنے کے لیے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہی رجسٹر کروائے یا کمپنی ہی رجسٹر کروائے, لیکن کچھ ایسے بزنسز ہوں گے جن کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ انڈیویجول نہیں کر سکتا بلکہ کوئی کارپوریٹ اینٹی کر سکتی ہے. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. اچھا ایک یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو میکانزم ہے اسٹڈی کا, کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ادارے ہیں یا بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں کہ جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں. جیسے یہاں بات ہوئی کہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کی, میں خود اس تجربے سے گزرا کہ آپ کو تھوڑا سا نالج ہو ود آؤٹ اینی فی, وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ کو کاغذات بھی دیتے ہیں. دیکھیں 100% تو کبھی بھی کسی چیز کے رزلٹس یا آؤٹ پٹ نہیں نکلتا, لیکن یہ کہ ہمیں بنیادی طور پہ بعض اوقات اپنے حقوق کا خود بھی علم نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جو ایجوکیشن کی اسٹڈی ہے یا تعلیم ہے کہ آپ کس طرح وہ ایک خاص انوائرمنٹ پیدا کر سکتے ہیں, وہ اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. اور اس میں جو ریاست کا رول ہے اس سے تو بالکل بھی انکار پاسبل نہیں ہے. اگر وہ ریاست یا حکومت آپ کو آ کے لے کے چلے, جس طرح میں نے ذکر کیا نیشنل انکوبیشن سینٹر, اور اسی طرح ایک سمیڈا ہے اسمال میڈیم انٹرپرائز, SME بینک بھی. یعنی یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کچھ کامیاب مثالیں بھی ہیں کہ جس طرح پاکستان میں سیلولر نیٹ ورکس آئے تو لوگوں نے فرینچائزز لیں, انہوں نے بزنسز کیے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے وہ جو پول ہیں یا کھمبے لگے جن پہ ٹرانسمیٹر ان کے لگے ہیں موبائلوں کے, تو لوگوں کو
پیسہ آیا, لوگ بزنس میں آئے, اور ایک خاص انوائرمنٹ. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو موبائل کے یوزر ہیں وہ کتنے ہیں, اور اب جو سوشل میڈیا کا ایک نیا فنومینا آیا کہ اس میں ہمارے یوتھ نے بہت پیسے بنائے, بہت سے لوگوں نے, جو کوالٹی کا کوئی غیر معیاری کانٹینٹ بھی بنا اور بڑا معیاری کانٹینٹ بھی لوگوں نے بنایا. اسی طرح پرائیویٹ چینلز, ایک زمانے میں صرف پی ٹی وی اور ریڈیو تھے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اب درجنوں چینلز ہیں, کچھ کامیاب بھی ہوئے, کچھ ناکام بھی ہوئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انوائرمنٹ پیدا ہو اور اس میں دونوں جو فریقین ہیں, سرکار اور عام بندے, اور خاص طور پہ جو کامیاب بزنس مین ہیں, ان کا یہ بہت بڑا فرض ہے کہ وہ عام لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں, اور ایک جس طرح میں نے مثال دی چائنا کی یا جاپان کی یا بنگلہ دیش کی یا ایون جو ویتنام ہے یا کوریا ہے, ان ممالک میں انہوں نے ایک تو ظاہر ہے کہ ورک ہولک, محنت, ہمارے لوگ بھی بہت محنتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں بھی کھیتوں میں کام کرتی ہیں, مرد بھی کام کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی ایگریکلچر کو یا ڈیری کو اس طرح پروجیکٹ نہیں کر سکے ایک پروڈکٹ کے طور پہ جس طرح دنیا میں کیا گیا. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آخر میں آپ کچھ گلباز صاحب کہنا چاہیں تو کہیں, تو اس کے بعد ہم آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس سیشن کو اپنی آمد سے بھرپور بنایا. تھینک یو ویری مچ. آپ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, آپ کے پاس آپ کے پاس بہت پوٹینشیل ہے, پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز ہیں. یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس نہیں ہے, تو اس سے بڑی اور کیا اپرچونیٹی ہوگی. آپ محنت کر کے بجائے اس کے کہ آپ دوسری کنٹریز میں جا کے اور جابس کریں, آپ پاکستان کے اندر ان سائنٹیفک اصولوں کے مطابق کنسلٹنسی لے کے, جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ایڈوائزری لے کے, ٹریننگز لے کے یہاں اپنا بزنس سٹارٹ کریں. پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اور جو تجارت ہے وہ ہے بھی سنت. تو اللہ پاک جو ہے وہ پاکستان کو, آپ کو, ہم سب کو کامیاب کرے. بہت شکریہ آپ کی آمد. اور گمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. کوئی سوال اگر کوئی میرے خیال میں آپ کی سوال سے زیادہ تقریر تھی, اور آپ کا بنتا یہ ہے کہ آپ کو یہاں سیشن میں ایک اسپیشل آپ کے ساتھ سیشن. جی آپ کا سوال. السلام علیکم سر, آئی ایم ہیاب, اسٹوڈنٹ ایٹ ایئر یونیورسٹی. سر میں نے یوزلی نوٹ کیا ہے, لے مین سے اگر آپ بات کریں بزنس کے بارے میں, آپ لوگ تو ایکسپرٹس ہیں, بٹ ایک نارمل بندے سے کریں تو پاکستان میں زیادہ ٹیکسٹائل یا پراپرٹی کی ہی بات ہوتی ہے, یا تو پھر وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آ جاتی ہے. تو ابھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے, جو کمپنی ہے, اس پہ 200 بزنسز مزید ہیں, تو کچھ آپ ہمیں ایگزامپلس دے سکتے ہیں؟ تو ایک تو ٹیکسٹائل والی ہو گئی نا, وہ فیشن برانڈ. اس کے علاوہ سیکنڈلی سر آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے پاورفل لا فرم ایٹ یور بیک. تو if some people get in touch with you with your company, تو کیا will it help us regarding the law جو ہے کمپنی؟ تھینک یو. دیکھیے ہماری ویب سائٹ ہے bigsuccessfamily.com. ایٹ لیسٹ 15 بزنس ہیں, وہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یو شوڈ ہیو اے پاورفل لا فرم, اس کے علاوہ صرف لا فرم کی بات نہیں میں کر رہا, آپ کو ہر شعبے کے لیے آپ کے پاس ایکسپرٹ پیپل ہونے چاہیے, ایکسپرٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ جون سے شعبے بنتے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس ایکسپرٹ لوگ ہونا چاہیے. میں یہ بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے اکاؤنٹس مینٹین کرنے ہیں, تو آپ ایز اے اونر ان کو مینٹین نہ کر رہے ہوں, آپ کے پاس ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے. آپ کے ریگولیٹری افیئرز ہیں, آپ کے پاس پروفیشنل لائرز کی سروسز موجود ہونی چاہیے. اب پرابلم جو کیا ہوتی ہے کہ ایک ینگ انٹرپرینیور ہے, اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ یہ ساری ایکسپرٹ ٹیمز جو ہے وہ ہائر کر سکے. تو ہم اس چیز کا بھی سلوشن دیتے ہیں. دیٹس وائی آئی واز سیئنگ ٹو سر کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ اپنے کارپوریٹ انفراسٹرکچر سے سپورٹ فراہم کرتے ہیں. تو اس میں صرف لائرس نہیں ہیں, اس میں ایکسپرٹ آپ کے فائنینشیل انالسٹ, اکاؤنٹنٹس, آڈیٹرز اینڈ سو آن اینڈ سو فور. اچھا, میں اس میں تھوڑی سی, آپ نے چونکہ بہت اسپیسیفک اور بڑا آپ نے صحیح سوال کیا,
دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں گا کہ جس طرح ہم گھر بناتے ہیں تو عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آرکیٹیکٹ کو پیسہ دینا ہے یہ پیسہ ضائع جا رہا ہے عمومی طور پہ. شہروں میں تو پھر بھی یعنی بائی لاز ہیں جن کو ہمیں ان پہ عمل کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر جو گھر ہوتا ہے اس کا محلِ وقوع, اس کا انوائرمنٹ, یعنی فرض کریں آپ کا اگر مکان کا منہ مشرق کی طرف ہے تو پھر اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے, اور اگر مغرب کی طرف ہے تو چونکہ سورج تو مشرق سے نکلتا ہے تو اس کا ڈیزائن کس طرح ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جس طرح ابھی ماڈرن دور میں زمین کی سیمپلنگ ہوتی ہے کہ اس کی پھر آپ اس کی جو کیمیکل اس کا ایگزامن کرواتے ہیں کہ آپ اینٹ کس درجے کی لگا رہے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح بزنسز میں اب یہ دیکھیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی بڑی کمپنی کو کہیں کہ جی ہم یہ جو ہے یہ آئل فیول پمپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ پہلے آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں گے, کچھ فیس لیں گے تھوڑی بہت, تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ فزیبلٹی کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی ہم ایسی تکے کے ساتھ, جس طرح گلباز صاحب نے کہا ابتدا میں کہ تکے کے ساتھ بزنس شروع کرتے ہیں, اگر لگ گیا تو لگ گیا, نہیں تو کہا کہ بھئی اللہ کی مرضی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پراپر سائنٹیفک طریقے کے ساتھ, جس طریقے کے ساتھ ڈرامہ ہے یا میوزک ہے تو وہ آرٹ بھی ہے لیکن وہ میتھ بھی ہے. یعنی آپ کسی چیز کو اگر سائنٹیفکلی کرتے ہیں, وہ بزنس ہو یا وہ کوئی عام کام ہو, تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے یا رزلٹ ہے, اس کی مثال میں ایک اور چھوٹی سی آپ کو دوں. ایک دفعہ میں نے ایک سروے پڑھا کہ جو موٹر وے پولیس جب جی ٹی روڈ پہ آئی ہے تو ان کو 40-60% کے قریب ایکسیڈنٹس میں فرق آ گیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر جس طرح ظفر صاحب نے بات کی کہ قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے جب سب لوگوں کے لیے ایک جیسی ہو, اپرچونٹیز لوگوں کے لیے ایک جیسی ہوں, تو بزنس میں بھی اگر آپ ان کے جو سائنٹیفک اصول ہیں اس کے مطابق کوئی ایسا انفراسٹرکچر ہمارے نوجوانوں کو ملے جس پہ وہ اعتماد کر سکیں اور ان کی کریڈیبلٹی بنے, تو یقینی طور پہ ہمارے لوگ بزنس کی طرف آئیں گے. اور وہ ہمارے ذہن میں ایک جو بنا ہوا میتھڈالوجی یا ایک وہ سیٹ بن چکا ہے کہ جی نوکری, سرکاری نوکری, تو وہ میرا خیال ہے کہ شاید ہم اس سے نکل کے اپنے لوگوں کو, گورنمنٹ کا بھی اس میں رول اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے میرا خیال ہے کہ ہم وہ گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جی عزیر صاحب آخر میں کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ مائکرو فون لے لیں, آپ مائکرو فون ذرا لے لیں. بہت ساری ناامیدی کی باتیں ہو گئی ہیں, تو کوئی آپٹمسٹک نوٹ بھی ایٹ دی اینڈ ہونا چاہیے. احسان چپل سٹور اگر آپ دیکھیں, شو ویئر ہے, وہ پاکستان کا ہی برانڈ ہے. کھاڑی کی بات کریں وہ ایک سکسیزفل برانڈ ہے. اس کے بعد اگر آپ ثنا سفیناز کی بات کریں وہ بھی ہماری اپنی پروڈکٹ ہے. فوڈ انڈسٹری میں اگر آئیں تو سیور بھی اس وقت ایک چین بن چکی ہے. چیزیس بھی آپ کا ساہیوال اور اوکاڑا کا برانڈ ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہیں. تو یہ ماڈلز بھی گورمے کو دیکھ لیں اگر آپ, تو گورمے یہ دیکھ لیں کہ جو دو بڑے بگ پیپسی اور کوک کے سامنے تیسرا کسی کولڈ ڈرنک کا آنا, کبھی باکولا آیا تھا, کبھی اور کوئی آیا تھا, لیکن اگر کسی نے اسٹے کیا ہے تو ہمارے پاس کچھ میرا خیال ہے کہ گلیٹرنگ ایگزامپلس بھی ہیں. سر وہ ہمارے پاس برانڈز ہیں, لیکن وہ برانڈز جو ہم نے بات کی تھی اور میں نے ریفر بھی کیا تھا برانڈز کی طرف, ہمارے پاس برانڈز ہیں لیکن وہ برانڈز جو ہیں نیو کمرز کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے. دے آر ناٹ آفرنگ فرینچائز اینڈ ایون سم آف دوز برانڈز آر آفرنگ. تو ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ایسی ہیں کہ فرنچائزی جو ہے اس کے لیے اس میں کوئی ایسا بینیفٹ نہیں. وہ دودھ بھی ان کا ہوتا ہے اور ملائی بھی خود ہی رکھتے ہیں. جی نہیں صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ رہے کہ کوئی جی بس میں نے کہا اتنی لوگ اس گفتگو میں شامل ہیں, دو میرے ذہن میں بھی ریمارکس ہی آئے, میں نے کہا اس کو شاید ویلیو ایڈ کر سکیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں نا سیف بزنس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ لمیٹڈ سرمایہ ہے تو وہ ڈوبے نہ, ہم سسٹین کر جائیں. تو جنرلی بھی ہمارے ہاں جو آئیڈیاز ہیں ان کو انکریج نہیں کیا جاتا, انوویشن کو. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیا جو اتنے طاقتور ہوتے ہیں نا وہ آسمان تک لے کے جا سکتے ہیں کسی نیشن کو بھی. اب میں ابھی گوگل کر کے دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ یوٹیوب کی, امیزون کی, فیس بک کی وغیرہ وغیرہ ان بڑی بڑی کمپنیز کی نیٹ ورک دیکھیں تو اس کے آگے ہمارا پورا ملک جو ہے ڈھیر دکھائی دیتا ہے. ہم پہ قرضے کا بوجھ زیادہ ہے اور وہاں پہ ایک انڈیویجول جس نے ایک آئیڈیا سے ہی شروع کیا نا, مگر وہ آئیڈیا گرو کر گیا. تو ایک تو یہ کہ
ہمارے ہاں تعلیمی نظام ایسا نہیں ہے کہ وہ غور و فکر اور انوویشن کو انکریج کرے. تو ان دا لارجر پکچر ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بھی بہتر کریں. اور آخری ایک اور ضروری ہوگا کہ ملک میں سرمایہ کاری آئے گی تو ایک محفوظ انوائرمنٹ بنے گی بزنس کرنے کی. اور سرمایہ کاروں کو جمع کرنا ویسے ہی جس طرح آپ کبوتروں کو جمع کرتے ہیں دانہ دنکا ڈال کے, مگر جب ایک کبوتر اڑتا ہے نا تو پھر گول کا گول اڑ جاتا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ انفارچونیٹلی شدت پسندی ہے, گھٹن ہے, ایک دوسرے کو ہم گوارا نہیں کرتے, سیاسی عدم استحکام بھی ہے. تو یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمارے لیے بھی سود مند نہیں ہے, تو باہر کی سرمایہ کاری کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے خود احتسابی بھی کریں. ہم بطور سماج ہم ایک تو انلائٹنڈ ہوں, انکلوزیو ہوں, پلورلسٹک ہوں, اور باہر کی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوں, تاکہ ہم صرف ایک جزیرہ بن کر نہ رہ جائیں. اور آہستہ آہستہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اب تو دیکھیں مواقع اتنے ہیں پوری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے. ایک بڑا طبقہ یہاں پہ وہ ہے جو فری لانسنگ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہوگا فری لانسنگ میں کچھ عرصہ پہلے یہ جو فائبر وغیرہ میں تھے پاکستانی اکاؤنٹس جو میرا خیال ہے بلاک کر دیے گئے تھے. اس طرح کی کوئی پرابلم آئی تھی کیونکہ ہماری کوئی ورک ایتھکس بھی نہیں ہے, اور کوئی دوسرا یہ کہ پے پال وغیرہ یہاں پر نہیں ہے. تو ہمیں سرکار کو بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جنرل بزنس کمیونٹی کو بھی, یوتھ کو بھی. اور دوم یہ کہ ہمیں اپنے کریکولم میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرپرنورشپ کو شامل کرنا چاہیے, کیونکہ بہرحال معاشی استحکام ہے تو تبھی سب کچھ ہے. یہ گفتگو جو آج ہوئی ہے اس میں ظاہرہ آڈینس نے بھی انٹریکٹ کیا اور اپنا اظہار خیال کیا. یہ مکالمہ جب ہوتا ہے تو اس سے غور و فکر کے نئے دروازے کھلتے ہیں, اور امید ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی فوڈ فار تھاٹ آج کی گفتگو سے ملے گا. آپ کا شکریہ گھمن صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ظفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ سب لوگوں کا شکریہ. نیر, آپ نے اتنے اچھے اختتامی کلمات کہے ہیں کہ اس کے بعد کچھ اور کہنا آج کی محفل سے وہ مناسب نہیں ہوگا. تو میں سچی بات یہ ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آپ لوگوں نے وقت دیا, اور آپ شروع سے لے کے ابھی تک بیٹھے ہیں. اور جن دوستوں نے آن لائن دیکھا ہے, نیر صاحب آپ کا, آپ سب دوستوں کا, گلباز صاحب آپ کا, آپ کو بہت اور خاص طور پہ بلیک ہول جیسے پلیٹ فارم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مکالمے کا, غور و فکر کا, سوچنے سمجھنے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ.